اسلام صفحہ نمبر 266 266 صلح کا انعقاد۔ جنگ جمل کے بارے میں ہم بتا رہے تھے، یہ حضرت علی کی خلافت کی بات تھی جس میں جنگ جمل اور جنگ صفین۔ اب ہم صلح کا انعقاد جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو قصاص عثمان کے معاملے پر جو کشمکش وہ چل رہی تھی، اب وہ صلح کا انعقاد۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ اب حضرت علی ذیقار سے بصرہ پہنچ چکے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد آپ اور حضرت طلحہ و زبیر میں صلح کی آخری گفتگو ہوئی اور مختلف فقہی مسائل پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد بے اتفاق طے پایا کہ امت کی فلاح و صلح ہی میں ہے۔ مصالحت کی تکمیل کے بعد فریقین اپنے اپنے لشکر گاہوں میں مسرور اور مطمئن واپس گئے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ سو گئے۔ اب سمجھ آ گئی نا یہاں پوری بات کہ جب کاکا بن عمر تمیمی آ گئے، انہوں نے بات کر دی اور پھر طلحہ و زبیر بھی مان گئے، عائشہ بھی مان گئے، حضرت علی بھی مان گئی، تو اب تو فضا جو ہے نا وہ ہموار ہو گئی۔ لیکن دونوں لشکروں میں چونکہ وہ صبائی موجود تھی، فتنہ انگیز موجود، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان دونوں میں صلح ہوگی تو ہماری تو خیر نہیں ہے، ہم تو پھر نہیں بچ سکتے۔ تو اب صبائیوں کی فتنہ انگیزی، آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، اچھا، صبائیوں کے لیے یہ صلح بڑی شاخ تھی، وہ برابر اندر فتنہ انگیزی میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ شب بخیر گزر گئی تو صبح کو صبح کا عام اعلان ہو جائے گا اور لوگ اپنا اپنا راستہ لیں گے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اندھیرے میں دونوں فوجی پر حملہ کرا دیا جائے۔ دونوں فریق کے ساتھ قریب ہر قبیلہ کی آدمی نے، چنانچہ جب یہ لوگ رات پھیل گئی اور اندھیروں میں دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا اور صبح ہوتے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس غیر متوقع حملہ نے دونوں کو گھبرا دیا، کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا واقعہ۔ تاہم حضرت علی اور حضرت عائشہ نے اس وقت بھی اسے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت علی پکار کر کہتے تھے کہ لوگوں رک جاؤ۔ حضرت عائشہ فوراً اونٹ پر بیٹھ کر روکنے کے لیے پہنچی، لیکن اس ہنگامہ پر کون کسی کو سنتا؟ اصل حقیقت کسی کو خبر نہ تھی، اس لیے ہر فریق نے یہی گمان کیا کہ دوسرے نے بدعہدی کی۔ اور صبح ہوتے رات کا بددل آویزاں خوب پریشان ہو گیا اور امن اور صلح کی پیامی فوج کی قیادت پر مجبور ہو گئی۔ فریقین اپنی اپنی فوجیں لے کر سفارا ہو گئی اور خونریز جنگ وہ شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت ہاں جی بالکل، صبائی کچھ حضرت علی کے لشکر سے اور کچھ ادھر سے آپس میں اس طرح، تو کسی کو پتہ نہ چلا۔ مسلمان صحابہ جو تھے لشکر میں جو مخلص لوگ تھے، اور اس لیے اس میں جنگ چڑھ گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت زبیر کی ہو گئی نا، شروع ہو گئی، اب یہ پڑھیں گے نا، جنگ شروع ہو گئی تھی نا۔ اچھا جی، عین ہنگامہ حضرت زبیر کی علیحدگی اور شہادت۔ عین ہنگامہ کارراز میں حضرت علی کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے ان سے کہا، ابو عبداللہ، تم کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر نے فرمایا، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ آن حضرت کی پیشنگوئی یاد آنے کے بعد حضرت زبیر فوراً لوٹ جانے کا قصد لیا اور اپنے صاحبزادے عبداللہ سے، جو اس جنگ میں اپنی خالہ حضرت عائشہ کی حمایت میں پیش تھے، فرمایا کہ اس جنگ کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اور علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی بات یاد دلا دی ہے جو میرے ذہن سے اتر گئی ہے، اس لیے اب میں واپس جاتا ہوں، تم بھی لوٹ چلو۔ لیکن انہوں نے انکار کیا اور حضرت زبیر تنہا لوٹ گئی۔ واپسی میں ایک صبائی عمر بن جرموز، میں نے آپ کو نام بتایا تھا نا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، یہ وہ عمر بن جرموز ہے، آپ کے ساتھ ہو گیا اور وادی صبا میں نماز کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت زبیر نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئی، ابن جرموز نے بھی اقتدا کی۔ جیسے آپ سجدہ میں گئی، ابن جرموز نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے آپ کا سر گھوڑا اور ذرہ کو لے کر خوش حضرت علی کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا، ابن صفیہ کے قاتل تجھے دوزخ کی بشارت ہو، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی تلوار ہے جس نے اس کے ذریعے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور سے حزن اور ملال کی آثار دور کی۔ یہ سن کر ابن جرموز بولا، کیا میری جان نثاری کا یہی صلہ ہے کہ میں تو آپ کے دشمنوں کا خاتمہ کروں اور آپ مجھے دوزخ کی بشارت دے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کے قاتل، اس کو انڈر لائن کرو کہ قاتل عمر بن جرموز تھا، اور یہ ایک مسلمان نہیں تھا، یہ ایک خارجی تھا۔ ٹھیک ہے نا؟
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اب دیکھو کتنے بڑے بڑے یہ عشر مبشرہ میں سے ہے، ٹاپ 10 صحابہ میں سے ان دونوں کی شہادت اس میں ہوتی ہے، حضرت طلحہ کی شہادت۔ حضرت زبیر کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت طلحہ نے بھی واپسی کا قصد کر لیا۔ مروان بن حکم نے دیکھا کہ اگر یہ بھی چلے گئے تو لڑائی کا رنگ ہی بدل جائے گا، چنانچہ اس نے ایسا تیر مارا کہ ایک ہی تیر میں آپ کا کام تمام وہ ہوگا۔ اور یہ کون سی طلحہ ہے؟ یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی کسی زمین پر چلتا پھرتا شہید وہی، اور یہ آپ علیہ السلام کے ہمزلف بھی تھے، اور یہ وہی صحابی ہے نا جو جنگ احد میں 9 صحابہ نے آپ علیہ السلام کی وہ حفاظت کی تھی، جس میں 2 مہاجرین میں سے ایک یہ بھی تھے، ایک طلحہ تھے اور دوسرے کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہمزلف کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیویاں تھیں، 11 میں سے 4 بیویاں، وہ ان کی بہنیں جو تھیں نا وہ حضرت طلحہ کی کیا تھی؟ وہ بیویاں تھیں، یعنی جس کو ہم ہم پشتوں میں اس کو سانڈو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوری ہاں سانڈو کہتے ہیں، بالکل ہاں۔ اچھا جی، یہ تو ہوا امین کی اون کے گرد جانثاروں کی جان بازی، لیکن ان دونوں بزرگوں کے بعد بھی لڑائی کا زور ختم نہ ہوا۔ فریقین نے نہایت پامردی کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوج کے درمیان اون پر بیٹھی ہوئی جانثاروں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور ہر طرف سے محمل پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ تیروں کی کثرت سے محمل ساہی بن گیا تھا۔ جانثاروں نے جان بازی کا حق ادا کر دیا۔ قبیلہ بنو زبہ اور از نے اون کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی حفاظت میں اس کی حفاظت میں 2700 ازد اور 2000 بنی زبہ نے جانیں وہ فدا کی۔ اون کی مہار پکڑنا گویا موت کی منہ میں جانا تھا، لیکن جانثاروں نے تانتا نہ ٹوٹتے دیا، جیسے ہی ایک گرتا تھا فوراً دوسرا اس کی جگہ لیتا تھا۔ اس طریقے سے 40 آدمی نے شہادت یہ حاصل کی، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتے ہیں